حیدر کا ہاتھ فضا میں لہرایا تھا، لیکن زیبی کے گال پہ نشان چھوڑنے سے پہلے ہی کسی نے اس کا ہاتھ روک لیا تھا۔ زیبی جو خوف کے مارے آنکھیں میچ چکی تھی، اس نے گھبرا کے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے کھڑے ارمیش کو دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ وہ اس طرح حیدر ابراہیم کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، اس کا منصوبہ کچھ اور تھا، لیکن قسمت نے شاید کچھ اور ہی طے کر دیا تھا۔ ارمیش نے غضب کے عالم میں حیدر کو پیچھے دھکیلا تھا اور زیبی کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہمت کیسی ہوئی تمہاری میری حویلی میں گھس کے میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی؟ ارمیش کا لہجہ آگ اگل رہا تھا اور حیدر کی آنکھیں بھی نفرت سے جھلس رہی تھیں۔ تمہاری عزت؟ حیدر کا کہا پوری حویلی میں پوری طرح گونجا تھا۔ یہ تمہاری عزت ہے؟ یہ 2 کوڑی کی عورت، اس سے شادی کی ہے تم نے؟ حیدر ہنستا ہی چلا گیا تھا اور ارمیش نے مٹھیاں بھینچتے اس کے چہرے پہ ایک زوردار پنچ مارا تھا۔ زیبی کے لیے ادا کیے جانے والے ان جملوں نے اس کی غیرت کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ حیدر کے ہونٹوں کے پاس سے خون کی لکیر نکلی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک ہاتھ ارمیش پہ اٹھایا تھا۔ چند لمحوں میں ہی دونوں بھائی دست و گریباں ہو چکے تھے اور سارے ملازموں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ حیدر کے بندے حویلی میں داخل ہوئے، وہیں کچھ ارمیش کے بھی پرانے ملازم تھے جو دوڑے چلے آئے۔ زیبی تو اتنا اسلحہ دیکھ کر ہی کانپ اٹھی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا اسلحہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بار بار ارمیش کو پکار رہی تھی، لیکن ارمیش کے سر پہ تو خون سوار ہو چکا تھا۔ وہ پے در پے حیدر پہ وار کیے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ جھگڑا بڑھتا اور وہ سب آپس میں گتھم گتھا ہوتے، کامل ابراہیم نے حویلی میں قدم رکھا اور ان کی گونجدار آواز نے فضا میں سناٹا پیدا کر دیا۔ ہوش میں آؤ تم دونوں! وہ اتنی بری طرح سے گرجے کہ حیدر اور ارمیش ایک دوسرے کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ زیبی تو ایک طرف کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی۔ اور تم سب باہر جاؤ! سارے ملازموں اور حیدر کے آدمیوں کو وہ غصے سے ڈانٹتے ہوئے باہر نکال چکے تھے۔ حیدر اور ارمیش ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے خون خوار نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کس بات کا جھگڑا ہے یہ؟ تمہیں حویلی چاہیے تھی نا؟ مل گئی ہے نا ارمیش؟ پھر کیوں تم میرے بیٹے پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ کامل ابراہیم انتہائی غصے کے عالم میں پوچھ رہا تھا، جبکہ ارمیش نے ایک بھرپور جھلسا دینے والی نظر ان پہ ڈالی۔ آپ کا بیٹا؟ اسے پوچھے اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ ارمیش کو اس بات نے ٹھیس پہنچائی تھی کہ پل بھر میں اس کے چچا نے اسے پرایا کر دیا تھا۔ وہ انہیں آغا جانی کہتا تھا اور وہ بھید بھاؤ پر اتر آئے تھے۔ اس کی بیوی نہیں ہے یہ آغا جانی، میری بیوی ہے۔ میں نے شادی کی تھی اس سے شہر میں 7 سال پہلے، اور ہماری اولاد بھی ہے۔ حیدر نفرت سے کہتا زہر اگل رہا تھا، وہ زہر جو زیبی کے کانوں میں سیسے کی طرح جا پگھلا تھا۔ ارمیش کی آنکھوں میں حیرت کی رمق ابری تھی۔ جھوٹ مت بولو، میں جان لے لوں گا تمہاری اگر میری بیوی پہ بہتان باندھا تو۔ بہتان نہیں باندھ رہا ہوں۔ اس دن جو یہ کھانے کی ٹیبل پہ منہ جھکائے بیٹھی تھی نا، اپنی شناخت چھپا رہی تھی۔ پیسے کے لیے اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ جب میں نے اسے پیسہ نہ دیا تو مجھے چھوڑ کے بھاگ گئی، اور پھر کئی سالوں بعد مجھ سے یہ کہہ کے طلاق لے لی کہ میرا بچہ مر چکا ہے۔ لیکن مجھے آج پتا چلا کہ میری ایک بیٹی بھی ہے۔ میں بے اولاد نہیں ہوں اور مجھے میری بیٹی چاہیے۔ حیدر نے ایک ہی سانس میں ساری کہانی کھول کے رکھ دی تھی، جسے سننے کے بعد بھی ارمیش بے یقین تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر زیبی پہ ڈالی، جس کی آنکھوں سے بہتے آنسو یہ ثابت کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں حیدر کی بات میں سچائی ہے۔ تھوک نگلتے اس نے آغا جانی کی طرف دیکھا۔ وہ خود بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے زیبی کو دیکھ رہے تھے۔ کیا میرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے لڑکی؟ کیا واقعی تم حیدر کی بیوی تھی؟ ان کے انداز میں ایسا زہر تھا کہ زیبی جواب بھی نہ دے سکی۔ زیبی کی خاموشی نے ارمیش کے کندھے جھکا دیے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ زیبی نے یہ بات اس سے کیوں چھپائی، لیکن آغا جانی کی آنکھوں میں جو کچھ اسے نظر آیا تھا وہ دیکھ کر اس نے پل بھر میں ہی زیبی کو مخاطب کیا تھا۔ زیبی تم اندر جاؤ، ارمیش نے سختی سے اسے اندر جانے کو کہا تھا۔ ارمیش میری بات سنے، کپکپاتے لبوں سے مدھم آواز نکلی تھی۔ فی الحال کچھ نہیں سننا مجھے، اندر جاؤ تم، اب کچھ کہنے سننے کا وقت نہیں رہا۔ ارمیش نے نگاہیں پھیر لی تھیں اور زیبی کا دل چھن سے ٹوٹا تھا۔ اس نے ایک مدد طلب نظر رحمت بی پر ڈالی، جو خاموشی سے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ جنت کو انہوں نے اس کے کمرے میں چھوڑ دیا تھا۔ رحمت بی، زیبی کو اندر لے کے جائے۔
زیبی کو اپنی جگہ کھڑے دیکھ کے اب کی بار ارمش اتنے غصے سے بولا کہ زیبی سہم کر رحمت بی کے ساتھ اندر چلی گئی۔ اس خوبصورت سی حویلی میں اس کا پہلا ہی دن انتہائی بھیانک ثابت ہوا تھا۔ رحمت بی کا ہاتھ پکڑے کمرے میں بیٹھی وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ رحمت بی اسے دلاسا دے رہی تھی۔ تم کیوں آئی بیٹا یہاں اس گاؤں میں؟ جان گئی تھی نا کہ ارمش حیدر کا بھائی ہے تو شہر میں ہی رہتی، واپس لوٹ کے نہ آتی۔ کیوں اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے کا سوچا تم نے؟ شہر میں ہی اپنی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر لیتی۔ رحمت بھی افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار وہ اسے بچا چکی تھی، لیکن اس بار اسے بچانا ان کی دسترس سے باہر تھا۔ میں بدلہ لینا چاہتی تھی حیدر سے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے برباد کر دوں گی، اپنی پہچان چھپا کر میں اس کی ہر خوشی کو راکھ بنا دوں گی، لیکن میں ایک بار پھر ہار گئی۔ اب تو ارمش مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ آپ نے دیکھا نا اس کی آنکھوں میں کیسی نفرت تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ باہر کیا ہو رہا تھا اسے کسی بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اور پھر کئی گھنٹے گزر گئے۔ زیبی کا دل بیٹھنے لگا۔ رحمت بھی ارمش کی کوئی خبر لائے، میری جان جا رہی ہے۔ اس کے کہنے پہ رحمت بھی کمرے سے باہر نکلی۔ جب واپس لوٹیں تو انہوں نے اتنا ہی بتایا کہ نہ ارمش حویلی میں ہے، نہ حیدر اور نہ آغا جانی۔ وہ کہاں ہیں، کہاں گئے ہیں، کچھ علم نہیں۔ اب تو زیبی کی جان پر ہی بن آئی۔ اسے اپنی اور اپنی بیٹی کی زندگی خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی ارمش کی فکر بھی ستا رہی تھی، جس نے غصے میں حیدر ابراہیم کو اتنا مارا تھا کہ خون خون کر دیا تھا۔ کہیں حیدر اس کے ساتھ کچھ برا نہ کرتے۔ اس فکر نے زیبی کو ایک پل کے لیے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے گئے اور 12 بجے کے قریب ارمش کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور پھر وہ دشمن جاں کمرے میں داخل ہوا تو زیبی دوڑ کر اس کے گلے سے جا لگی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ ارمش؟ میری جان نکل گئی تھی۔ وہ بےتابی سے ارمش کے ہاتھوں کو تھامتی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں ہنوز سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ارمش نے آہستگی سے اسے خود سے علیحدہ کیا اور بنا کچھ کہے واش روم کا رخ کیا۔ اس کے اس عمل نے زیبی کو مزید ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ منتظر تھی کہ وہ سوال کرے گا اور زیبی اسے اس کے ہر سوال کا سچ سچ جواب دے گی، لیکن اس نے زیبی سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ کچھ دیر بعد سفید کرتا پجامہ پہنے وہ واپس کمرے میں لوٹا، گھڑی اتار کے سائڈ ٹیبل پہ ڈالی اور بستر پہ دوسری سائڈ پہ لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نہ اس کے لبوں پہ کوئی سوال تھا، نہ آنکھوں میں کوئی جذبہ، بس چاروں طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ ارمش، زیبی نے ہمت کر کے اسے پکارا۔ اس کے نزدیک جا کے بیٹھی۔ ارمش نے آنکھیں کھول کے بس ایک سرد نگاہ اس پہ ڈالی۔ میں کچھ بتانا چاہتی ہوں آپ کو۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ ارمش کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ آئی وانٹ ٹو سلیپ زیبی۔ اس نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوایا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ آپ نے کہا تھا میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، میرا ماضی سامنے آ جائے گا تب بھی نہیں، پھر اب کیوں مجھے پرایا کر رہے ہیں؟ ارمش کے رویے پہ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میں تمہیں پرایا کر رہا ہوں؟ ارمش اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں ڈاکٹر ارمش ابراہیم، تمہارے انتقام کی ایک سیڑھی۔ حیدر سے بدلہ لینے کی خواہش میں تم نے مجھ سے شادی کر لی، یہی بات ہے نا؟ زیبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ اس طرح غرایا کہ زیبی کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا اور ایک تلخ مسکراہٹ نے ارمش کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ میرے سچے اور پاکیزہ جذبات کو تم نے بدلے اور انتقام کی آگ میں جلا دیا۔ تم جان گئی تھی نا کہ حیدر میرا بھائی ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسا درد تھا کہ زیبی کا دل لمحے بھر میں سمٹ کے پھیلا تھا۔ کوئی رشتہ نہیں تھا میرا، تم سے شادی کی، لگا مکمل ہو گیا میں، لیکن دیکھو کتنا بد نصیب ہوں۔ ارمش نے اپنی ہتھیلیوں کو زیبی کے آگے پھیلایا تھا۔ کسی رشتے کے قابل ہی نہیں ہوں شاید میں، تبھی تو میرا رب کوئی سچا رشتہ مجھے دیتا ہی نہیں ہے۔ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی بہن بھائی۔ جسے ہم سفر بنایا اس نے مجھے اپنے انتقام کے لیے استعمال کر لیا۔ یہ حویلی تمہارے نام ہے،
आधी ज़मीनें मैंने जन्नत के नाम की थी, बाकी मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ, लेकिन साथ ही हाथ जोड़ता हूँ, अब मुझसे और कोई उम्मीद ना रखना। मैं खाली दामन था, मैं खाली दामन ही हूँ। तुम हैदर को बर्बाद करना चाहती थी ना, जो कुछ मेरा उसके पास था वो सब कुछ मैंने उससे वापस ले लिया, सब तुम्हारे हवाले कर दिया। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे बदले की आग बुझाने का काम नहीं कर सकता। बाकी का इंतकाम तुम अपने हिसाब से ले लो। तुम्हारी बिछाई इस बिसात में मेरा खेल अब ख़त्म हुआ। मैं वो मोहरा हूँ जिसकी बाजी पूरी हो चुकी। अरमीश ने दोबारा लेटते अपने वजूद पर चादर डाली और अपनी आंखों पे हाथ जमा लिया। ज़ेबी चाह के भी कुछ नहीं कह पाई। अरमीश के लफ्ज़ों ने उसे तोड़ के रख दिया था। उसने सच ही तो कहा था। ज़ेबी ने वाकई उससे शादी इसीलिए तो की थी। फिर अब उसकी बेरुखी से ज़ेबी के दिल को तकलीफ़ क्यों हो रही थी? जो कुछ ज़ेबी चाहती थी उसका अच्छा खासा हिस्सा वो हासिल कर चुकी थी। उसकी बेटी को इब्राहिम ख़ानदान का नाम मिल गया था, उसे आधी से ज़्यादा जायदाद मिल गई थी और इस गांव में वो खानी की हैसियत इख्तियार कर गई थी। फिर अब उसे तकलीफ़ क्यों हो रही थी? क्या हो जाता अगर अरमीश इब्राहिम उसका ना होता तो? क्या हो जाता अगर अरमीश के दिल में उसके लिए मोहब्बत बाकी ना रहती? ये वो सवाल था जिसने ज़ेबी के अंदर एक खालीपन सा भर दिया था। क्या अरमीश की मोहब्बत के बगैर वो ज़िंदा रह सकती थी? गुजरे एक हफ्ते में अरमीश ने उसे खुश होना सिखाया था। उसकी बेरंग ज़िंदगी में रंग भरे थे। उसने इस एक हफ्ते में जन्नत को पहली बार इतना खुश देखा था। बाबा कह के पुकारते वो अरमीश को जिस तरह लिपटती थी, ऐसे लगता था जैसे वो मुकम्मल हो गई हो। अरमीश से दूर होते वो खामोशी से दूर सोफे पे जा बैठी, बाजू लपेटे, घुटनों में मुंह दिए। कितनी ही देर वो बेआवाज़ रोती रही और फिर किस पल उसे नींद लगी उसे खुद खबर ना हुई। लेकिन सुबह आँख खुली तो नज़ारा फिर बदल चुका था। वो कमरे में तन्हा थी। जन्नत उसके पास बैठी खेल रही थी और रहमत भी जन्नत के साथ थी। उसने उठते ही अरमीश के बारे में पूछा और बदले में उसे रहमत बी की खामोशी मिली। बताए ना रहमत बी, कहाँ है अरमीश? बेटी वो शहर चले गए हैं। कह रहे थे कि आपको खबर कर दूं कि वो दोबारा अपने हॉस्पिटल की नौकरी को ज्वाइन कर रहे हैं। गाँव और ज़मीनों की सारी जिम्मेदारियां वो आपके हवाले कर गए हैं। आप जैसे चाहें मामलात संभाल लें। आपकी हिफाजत के लिए भी बंदे तैनात कर दिए गए हैं। आपको हैदर साहब से घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। गाँव में आज किसी मामले पे पंचायत बैठनी है। खानी होने की हैसियत से आपको भी उस पंचायत का हिस्सा बनना होगा। रहमत बी ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसे जो खबर दी थी वो सुनकर उसके कदमों तले से ज़मीन निकली थी। अरमीश मुझे छोड़ के चले गए? वो बेयकीनी से पूछ रही थी। रहमत बी ने हाँ में सर हिलाया। नफ़ी में सर हिलाते उसकी आंखों से आंसू टपक गए थे। ऐसे कैसे जा सकते हैं वो मुझे और जन्नत को छोड़ के? बेटी वो चाहते हैं कि आप गाँव के मामलात संभालें। वैसे भी आज एक बहुत अहम मामला पंचायत में उठना है। हैदर इब्राहिम के हवाले से सरपंच ने पंचायत बिठाई है और 5 गांवों के ज़मींदारों और वडेरों को बुलाया गया है। आप भी उसमें शामिल होंगी। रहमत बी की बात सुनकर वो हैरान हुई थी। हैदर इब्राहिम के खिलाफ पंचायत। हैदर ने दूसरे गांव की किसी लड़की की इज्जत पे हाथ डाला था। उस गांव के सरबराह ने यह मामला उठाया है कि हैदर इससे पहले भी कई लड़कियों की इज्जत बर्बाद कर चुका है। उसकी बीवी सरपंच की बेटी है, इसीलिए हर बार वो बच जाता है। लेकिन इस बार दूसरे गांव के वडेरों ने भी आवाज़ उठाई है और सब मिलकर हैदर को सज़ा दिलवाना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी इस पंचायत में शामिल हों और हैदर के खिलाफ आवाज़ उठाएं, वरना वो यूं ही गांव की मासूम बेटियों की इज्जतों के साथ खेलता रहेगा। रहमत बी ने उसे एक नया रास्ता दिखाया था। ज़ेबी ने कुछ सोचते हुए अपना फ़ोन उठाया। वो अरमीश को फ़ोन लगा रही थी, लेकिन अरमीश ने एक बार भी उसका फ़ोन नहीं उठाया था। दिल था कि पूरी तरह बेकरार होके मचल उठा था। क्या हो जाता अगर वो एक बार उसकी बात सुन लेता, उससे सफाई मांग लेता? लेकिन वो तो उसे छोड़ के ही चला गया था। 2 घंटे बाद वो चादर पहने रहमत बी के हमरा पंचायत में पहुंच चुकी थी। उसे देखते ही सब ताजीमन खड़े हो गए। अरमीश इब्राहिम की बीवी को इस गांव में क्या हैसियत हासिल थी, इसका अंदाज़ा सही मानों में अब ज़ेबी को हुआ था। उसे एक ऊंचे चबूतरे पर रखी कुर्सी पे बिठा दिया गया था। बाकी गांवों के सरदार भी उसके इर्द गिर्द आ बैठे। मामला शुरू हुआ
تو پتہ چلا کہ ایک نہیں کئی لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ حیدر نے زیادتی کی تھی، اور پھر وہ لڑکیاں یا تو کسی نہ کسی طرح مار دی گئی تھیں یا پھر خود ہی گاؤں کے کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گئی تھیں۔ یہ معاملہ بھی ایسی ہی ایک لڑکی کا تھا۔ کافی دیر تک زور و شور سے جھگڑا چلتا رہا۔ حیدر کسی الزام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوسرے گاؤں کے وڈیرے اب اسے بخشنے کو راضی نہیں تھے۔ سرپنچ حیدر کا سسر تھا، بس اسی بات کا سب نے لحاظ کیا تھا، ورنہ شاید ابھی تک اسے سنگسار کر دیا جاتا۔ ایک ایک کر کے سبھی ذمہ داروں سے ان کی رائے مانگی گئی، تو ہر کسی نے ہی حیدر کو قصوروار ٹھہرایا۔ جب زیبی کی باری آئی تو چاروں طرف سناٹا چھا گیا، کیونکہ زیبی کے فیصلے پر ہی آخری فیصلہ منحصر تھا۔ زیبی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک نظر گاؤں والوں پہ، دوسری نظر گاؤں کے ذمہ داروں پہ ڈالی۔ میں شہر کی ایک معمولی ملازمہ تھی، کمال ابراہیم کے بنگلے پہ کام کرنے والی ملازمہ۔ اس شخص نے مجھے محبت کے جال میں پھنسایا اور اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے مجھ سے کاغذی نکاح کیا، مجھے استعمال کیا۔ اس کے بعد جب میں حاملہ ہوئی تو اس نے میرا حمل ضائع کروانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، لیکن میں وہاں سے فرار ہو گئی۔ قسمت نے میرا ساتھ دیا، میں نے طلاق لے لی، اور پھر میری قسمت نے مجھے ارمیش ابراہیم کے ساتھ جوڑ دیا۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ میری بیٹی کا باپ یہ بدکار شخص ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے ایسی عبرتناک سزا ملے کہ پھر کوئی مرد کسی حوا کی بیٹی پہ بری نظر نہ ڈالے۔ آدم کا بیٹا اگر آدم کی طرح اپنے نفس کو قابو نہ کر سکے تو اسے آدم کا بیٹا کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ زیبی کی بات سن کے سارے گاؤں پہ سکتہ طاری ہوا تھا۔ سرپنچ کے خود ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ اب کی بار ایک خانی نے اپنا مقدمہ بھی سرپنچ کے آگے رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے لیے بھی انصاف چاہتی تھی۔ ہر کوئی زیبی کی ہمت پہ حیران رہ گیا تھا۔ اور پھر زرینہ آگے آئی۔ حیدر کے منہ پہ تھوکتے ہوئے اس نے بھری پنچایت میں اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ سرپنچ نے حیدر کو موت کی سزا سنائی تھی۔ اس کی وجہ سے کتنی ہی بے گناہ لڑکیوں کی جان گئی تھی، اسی لیے اسے بھی بدلے میں اپنی جان دینی تھی۔ پنچایت کے لوگ حیدر ابراہیم کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ کمال ابراہیم کو اسی لمحے دل کا دورہ پڑ گیا۔ جس اکلوتے بیٹے کے لیے انہوں نے ساری زندگی ارمیش ابراہیم کو خود سے دور، اس گاؤں سے دور، شہر میں رکھا، آج وہی بیٹا اپنی عیاشیوں کے سبب موت کے گھاٹ اترنے والا تھا۔ زرینہ حیدر سے طلاق لے چکی تھی، وہ اپنے باپ کے ساتھ لوٹ گئی تھی۔ گاؤں کی لڑکیوں کو نہ صرف انصاف ملا تھا بلکہ ان کے والدین نے زیبی کا بہت شکریہ ادا کیا تھا، جس نے صحیح وقت پر سچائی سامنے لا کر ایک برے انسان کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ سارے دن کی پنچایت ختم کر کے جب وہ واپس حویلی لوٹی تو وہی ناسور اسے ڈسنے لگا۔ ارمیش کا اس پر یقین نہ کرنا، اسے چھوڑ کے چلے جانا۔ وہ آنسو بہانے لگی۔ رحمت بھی نے اسے یوں روتے دیکھا تو سینے سے لگا لیا۔ پریشان نہ ہو میری بچی، ارمیش بہت رحم دل ہے، ابھی وہ غصے میں ہے، تم کچھ دن خاموشی سے یہیں رہ جاؤ، پھر شہر چلی جانا، وہ مان جائے گا۔ آج تم نے سب سے بڑی جیت حاصل کی ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے، تم نے اپنے ساتھ ساتھ بہت سی معصوم لڑکیوں کو انصاف دلوایا ہے۔ رحمت بھی اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں اور جنت اس کی گود میں آ بیٹھی۔ کافی دیر بعد خود کو سنبھال کر اس نے پھر سے ارمیش کو فون لگایا، لیکن دوسری طرف سے فون اٹھانے والی کوئی لڑکی تھی، اور اسے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ وہ آواز ڈاکٹر عالیہ کی تھی۔ بے اختیار زیبی کی نظر گھڑی پہ گئی۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ کیا ارمیش ہسپتال میں ہے؟ اسے لگا کہ شاید وہ ڈیوٹی پر ہوگا، لیکن آگے سے عالیہ کے جواب نے اس کی جان نکال لی تھی۔ نہیں، ارمیش میرے فلیٹ پر ہے، شاور لے کے آتا ہے تو بات کرواتی ہوں، عالیہ نے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ لیکن یہ بات زیبی کی سماعتوں کو انتہائی ناگوار گزری تھی۔ اس کا شوہر اس کی غیر موجودگی میں ڈاکٹر عالیہ کے فلیٹ میں کیوں تھا، اور وہ بھی رات کے اس پہر؟ محبت کا جذبہ غالب آیا، ساتھ ہی دل نے دہائی دی۔ بنا کچھ کہے اس نے اپنا فون آف کر دیا۔ فجر کی اذان ہوتے ہی وہ جنت اور رحمت بھی کو لے کر شہر کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ بنگلے پہ پہنچی تو ارمیش بنگلے پہ نہیں تھا۔ وہ بے چینی کے عالم میں یہاں وہاں ٹہلنے لگی۔
10 बजे के करीब अरमिश घर आया। कमरे में दाखिल होते ही उसे देख के चौंका। ज़ेबी ने बगौर उसका जायजा लिया। उसका बिखरा हुलिया, आंखों में रत जगह की सुर्खी और गिरेबान के खुले बटन। वो फौरन उसके करीब गई, गिरेबान पकड़ लिया। कहाँ थे सारी रात? उसके लहजे में इतनी ठंडक थी कि अरमिश ने हैरत से उसे देखा, फिर अपना गिरेबान छुड़वाया। आलिया ने बता दिया था ना तुम्हें फ़ोन पे कि उसके फ्लैट पे हूँ। छोटे छोटे कदम उठाता वो बिस्तर पे जा बैठा, पैरों को शूज़ की कैद से आज़ाद करवाते। उसका ध्यान हरगिज़ भी ज़ेबी की जानिब नहीं था। वही पूछ रही हूँ मैं, क्यों गए थे उसके फ्लैट पे? ज़ेबी के अंदाज में जो जलन थी उसे महसूस करते अरमिश नज़र उठा के उसे देखने लगा। मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ ज़ेबी, तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिल चुका है। बेहतर है कि अब मुझे परेशान ना करो। आस्तीन के कफ मोड़ते वो बेड से उठ खड़ा हुआ, सादी शर्ट के 2 बटन भी खोले। ज़ेबी ने उसे बाजू से पकड़ के अपनी जानिब किया। हक रखती हूँ आप पे, पूछ सकती हूँ आपसे, किसी पराई औरत के साथ क्या कर रहे थे? ज़ेबी ने उसकी आंखों में आंखें डाल के सवाल किया। मैंने तुमसे पूछा कोई सवाल? मैंने मांगी कोई सफाई? फिर तुम क्यों पूछ रही हो? ठंडे लहजे में कहता वो भी दू बदू जवाब दे गया। तो पूछे ना, मैं चाहती हूँ कि आप पूछे मुझसे। वो फिर रो पड़ी। अरमिश ने गहरा सांस भरा। कहा था ना तुमसे, अपनी आंखों को अजियत मत देना। बेख्तियार तड़प के वो उसके करीब हुआ, उसकी आंखों पे हाथ रखते उसके आंसुओं को पोंछा। मैंने भी तो कहा था कि मेरा साथ ना छोड़ना। वो फौरन उसके सीने से लगी। साथ नहीं छोड़ा है तुम्हारा, तुम्हें वो दिया है जो तुम चाहती थी। उसके बालों में हाथ फेरते वो खफगी से कह रहा था। मैं आपको चाहती हूँ अरमिश। बेख्तियार वो उसके खुले सीने पे अपने लब जमा चुकी थी। उसकी सांसों की हिद्दत अरमिश को अपने वजूद पर महसूस हुई थी। अरमिश ने उसके बालों में उंगलियां फेरते अपने साथ लिए उसे बेड पे बिठाया। कितने ही लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। मैं सिर्फ तुम्हारा इंतकाम था ना? उसकी बोझल आवाज़ गूंजी। झूठ नहीं कहूँगी अरमिश, चाहती यही थी कि आपके ज़रिए हैदर इब्राहिम को सज़ा दूँ, लेकिन अब सच ये है कि मैं आपसे मोहब्बत कर बैठी हूँ। अरमिश के लबों पे उंगलियां फेरते ज़ेबी ने अपनी मोहब्बत का इकरार किया था। अरमिश ने उसकी उंगलियों को चूमा, अपने लबों में दबाकर उन्हें महसूस किया। अरमिश, हैदर मेरी माजी की गलती था और कुछ नहीं। आप मेरा हाल है, मेरा मुस्तकबिल है। जन्नत आपको अपना बाबा मानती है, उसे हैदर के बारे में कुछ इल्म नहीं। हमें इस तरह से खुद से दूर ना करें। ज़ेबी की बात पे अरमिश ने मुस्कुराते हुए उसे अपने वजूद में समेट लिया था। छोड़ा नहीं है तुम्हें ज़ेबी, खफा था तुमसे, दुख पहुंचा था मुझे कि तुमने मुझे क्यों सब कुछ खुद से नहीं बताया, क्यों एतबार नहीं किया मुझ पे। अगर तुम मुझे हैदर के बारे में खुद सब कुछ बता देती तो मैं उसे सज़ा देता। अरमिश ने उसके चेहरे को छुआ था। सज़ा तो मैं दे आई हूँ। ज़ेबी ने मुस्कुरा के सारी बात कह सुनाई। ज़ेबी की आंखों की खुशी ने अरमिश को सुकून पहुंचा दिया था। वो कब से ज़ेबी की आंखों में इसी खुशी को तलाश करता आया था और आज उसे वो सुकून, वो खुशी नज़र आ रही थी। अब हैदर की बात नहीं करते, हमारी बात करते हैं। अरमिश ने ज़ेबी का हाथ पकड़कर अपने दिल के मकाम पे रखा था। ज़ेबी का चेहरा शर्म से लाल हुआ। फिर अचानक ही उसे आलिया का ख्याल आया। आप उसके फ्लैट में क्यों गए थे? वो रिवायती बीवियों की तरह शक्की नज़रों से उसे देख रही थी। अरमिश का बुलंद कह कहा फिजा में गूंजा था। ज़ेबी की पोनी खोलते अरमिश ने उसके बाल बिखेर दिए थे। सुनना चाहती हो? गंभीर लहजे में कहता ज़ेबी के कान की लौ के पास हुआ। ज़ेबी की धड़कनों ने शोर मचाया था। बताएं ना। दिल मचला था जानने को कि वो क्यों गया था आलिया के पास। आलिया का शौहर मेरा दोस्त है, उसी के साथ बैठा हुआ था। तुम्हारा फ़ोन आया तो मैंने नज़रअंदाज करना चाहा, लेकिन आलिया ने शरारत में फ़ोन उठा लिया और तुम्हें ऐसी बात कही कि तुम बेचैन होकर दौड़ी चली आई। इसी बहाने तुमने अपनी मोहब्बत का इकरार तो किया। बात मुकम्मल करते अलमीर ने अपने दांतों से उसके कान की लौ को दबाया था। हाँ सालिम। ज़ेबी सिसक उठी थी। अभी कहाँ जुल्म किया है जाना, अभी तो रात बाकी है, मोहब्बत की बरसात बाकी है।
ابھی تو تنہائیوں کو مٹانا ہے، تم سنگ اپنا جیون بتانا ہے۔ دھیرے دھیرے اپنی انگلیوں کو اس کے وجود پر پھیرتے ارمش نے اپنی شدتوں کو اس پر لٹانا شروع کیا تھا۔ اس نے تیزی سے خود کو ارمش سے بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن ناکام ٹھہری۔ وہ ارمش کے آہنی بازو میں پوری طرح بے بس تھی۔ زیادہ تنگ نہ کرو، شام کو واپس گاؤں کے لیے نکلنا ہے۔ جھوٹی سختی کرتے اس نے زیبی کے ہاتھوں کو پن کیا تھا اور اس کے چہرے پہ جھکتے اسے سانس روکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ رات 9 بجے کے قریب وہ واپس گاؤں کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ ٹھیکیدار سے بات کر لی ہے میں نے، گاؤں میں ہسپتال کی تعمیر کل سے ہی شروع ہو جائے گی، جنت ابراہیم ہاسپٹل۔ بتاؤ تمہیں نام اچھا لگا؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ زیبی سے پوچھ رہا تھا، جو مسکرا کے ہاں میں سر ہلاتے بغور اسے دیکھنے لگی۔ زندگی میں کچھ لوگ اس طرح ٹکراتے ہیں کہ کبھی کبھی خوش قسمتی پہ یقین بھی نہیں آتا۔ ارمش بھی اس کی زندگی میں آنے والا ایک ایسا ہی انسان تھا جس نے اس کی زندگی کو مکمل کر دیا تھا۔ محبتوں کے سفر پر، خوشیوں کی راہ گزر پر اس کا ہاتھ تھام کر اب ساری زندگی وہ سکون سے چل سکتی۔